یہ ججمنٹ بہت ہی ڈساپوائنٹنگ ہے، اور جو کلیئر ایویڈنسز موجود ہیں جس پر اس سے پہلے بھی بات ہوتی رہی ہے کورٹس میں، اور اس کے علاوہ پورے ملک کے عوام کے سامنے ہیں، انٹرنیشنل میڈیا میں باتیں آتی رہی ہیں، اور یہ جو کرائم ہے وہ کوئی ڈھکے چھپے کیا گیا کرائم نہیں ہے کہ جس میں ایک سے زائد اوپینین ہو سکتے ہیں۔ یہ دن دھاڑے میڈیا گلیر میں ساری دنیا کے میڈیا کے سامنے، سارے ملک کے سامنے کی جانے والی حرکت ہے۔ وہاں اس دن کس کی کیا ایکٹیویٹیز رہی ہیں، کون کیا کرتا رہا ہے، یہ سب ساری دنیا جانتی ہے۔ تو اتنے کلیئر فیکٹس کو نظر انداز کرتے ہوئے جس طرح ججمنٹ دیا گیا ہے وہ بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ ہے۔ یقیناً رول آف دی لا کا رسپیکٹ کرنا اور اس کو سیف گارڈ کرانا سب سے زیادہ کورٹس کی ذمہ داری ہے۔ اگر کورٹس ہی اس طرح کا ججمنٹ دیتے رہیں گے تو اس سے ہمارے ملک میں جو رول آف دی لا کی سچویشن ہے اس کے لیے ایک سیریس تھریٹ یہ چیز بن جائے گی۔ تو اس لیے اس فیصلے کو ہم نے بہت ہی ڈس اپوائنٹنگ قرار دیا ہے۔ یہ جسٹس ڈیلیڈ بھی ہے اور جسٹس ڈینائیڈ بھی ہے۔ اگر اتنے سیریس کرائم کو جس کا جو نقصان ہے اسے پورے ملک نے بھگتا ہے، جس کے نتیجے میں ہمارے ملک میں نفرتیں، کمیونلزم، فرقہ پرستی پھیلی ہے، اور سپریم کورٹ کے اور دیگر کورٹس کے کلیئر گائیڈ لائنز کو اوپنلی برسر عام چیلنج کر کے وائلیٹ کیا گیا ہے، ایسے کرائمز کو اگر کورٹس اوور لک کرتے رہیں اور جو اکیوزڈ ہیں ان کو ایکوٹ کرتے رہیں تو ظاہر ہے کہ رول آف دی لا کے لیے بہت ہی سیریس تھریٹ ہے۔ اس لیے رسپانسبلٹی ہے ہائر کورٹس کی کہ وہ ایویڈنس کی بنیاد پر ججمنٹ دیں، اور جو لوگ اس کے لیے رسپانسبل ہیں ان کو سزا دلائیں۔ یہ کہنا کہ کورٹ کے پاس ثبوت نہیں تھے یا سی بی آئی جو ہے وہ ثبوت دینے میں ناکام رہی، یا جو ثبوت دیے گئے تھے وہ کلیئر نہیں تھے، یہ باتیں ناقابل فہم ہیں۔ جو کارسوک وہاں جمع ہوئے تھے وہ اپنے ساتھ کدال، پاوڑا، رسیاں یہ سب لے کر آئے تھے، تو اس سے ثابت ہوتا ہے کہ پہلے سے ہی اس کا منصوبہ تیار کیا گیا تھا۔ دوسری بات یہ کہ آپ نے لاکھوں کارسوک کو وہاں جمع کیا تھا، اور کورٹ نے آپ کو سمبولک کارسوک کی یاد دی تھی، لیکن آپ وہاں سے نعرے لگا رہے تھے کہ ایک دھکا اور دو باغ مسجد توڑ دو۔ یہ نعرے لگانے والے وہ لوگ تھے جو اسٹیج پہ موجود تھے۔ باغ کی شہادت کے بعد پھر وہ اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگوں نے ایک دوسرے کو بغلگیر کیا، گلے لگایا، مٹھائیاں تقسیم ہوئی۔ سی بی آئی کے علاوہ بھی کورٹ کے اندر بہت سارے انڈیپینڈنٹ لوگوں نے بھی گواہیاں دی تھی۔ ان میں وہ جرنلسٹ بھی شامل تھے جنہوں نے باضابطہ اپنی آنکھوں کے سامنے باغ کا ڈیمولیشن دیکھا تھا، انہوں نے اپنے فوٹیج بھی سبمٹ کیے تھے، انہوں نے اسپیچز بھی سنی تھی اپنی کانوں سے، ان لوگوں کی جو اسٹیج سے ان کو موٹیویٹ کر رہے تھے، ان کو انسٹیگیٹ کر رہے تھے۔ پھر ایک بات اور سامنے رہنی چاہیے ہمارے، وہ یہ کہ ایک لبران کمیشن سینٹرل گورنمنٹ نے بنایا تھا باغ کے ڈیمولیشن کو انسٹیگیٹ کرنے کے لیے۔ لبران کمیشن میں یہ جتنے اکیوز تھے ان کو بھی بلایا گیا تھا، انہوں نے بھی اپنی گواہیاں وہاں دی تھی، اور لبران کمیشن نے واضح طور پہ یہ بات کہی تھی کہ یہ ایک کنسپریسی تھی، ایک سازش تھی، پری پلان طریقے سے باغ کو شہید کیا گیا، اور سنگھ پریوار کو، بجرنگ دل کو، وشنو پریشد کو کلیئر کٹ اس نے اس کا ذمہ دار قرار دیا تھا۔ 28 سال آپ نے اس پہ لگائے ہیں، تو آپ نے سی بی آئی سے ان کے نیگیٹو کیوں نہیں مانگے، کلیئر فوٹیج کیوں نہیں مانگے؟ تو یہ بات عجیب و غریب ہے جو عدالت کا فیصلہ ہے۔ سی بی آئی کا جہاں تک معاملہ ہے، آپ کے علم میں یہ بات ہونی چاہیے کہ سی بی آئی اس سے پہلے بھی اڈوانی کو اس کیس سے سازش کے الزام سے نکال چکی تھی۔ 120B کا جو الزام تھا ان پر اس کو نکال دیا گیا تھا، لیکن جب ہم نے سپریم کورٹ میں اسے چیلنج کیا تو سپریم کورٹ نے 2017 میں اس کلاس کو دوبارہ ایڈ کروایا تھا اس کے اندر۔ تو ظاہر بات ہے کہ جانا تو سی بی آئی کو چاہیے اس میں۔ سی بی آئی چونکہ اس مقدمے میں مدعی خود سی بی آئی ہے، تو سی بی آئی کو اس کو چیلنج کرنا چاہیے ہائر کورٹ میں۔ لیکن میں سمجھتا ہوں کہ جو ہمارے طرف سے بھی جو لوگ اس کیس کے اندر براہ راست وہ ہیں، مدعی ہیں، ان کو بھی جانا چاہیے ہائر کورٹ میں، اس لیے کہ یہ بہت صاف ہے کہ ناانصافی ہوئی ہے اس معاملے میں۔